کتاب کے ذریعے جن و انس کو مخاطب کیا گیا، اس خطاب کے ذریعے اور اس کتاب کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے رہتی دنیا تک اپنا زندہ کلام چلتا پھرتا انسانوں کے لیے چھوڑ دیا، اور اس کلام کو پھیلانے کے لیے اگر آپ ایک لفظ، ایک حرف، ایک صوت، ایک قدم، ایک عمل کر سکتے ہیں، تو یہاں یہ نہیں لکھا ہوا کہ جو پورا کا پورا رٹوا دے گا، جو پورا کا پورا پڑھوا دے گا، جو پورا کا پورا ساتھ لے کے، میں نے پہلے کسی جگہ کہا تھا کسی اور مقام پہ کہ زندگی میراتھن کی طرح ہے، 10,000 آدمی دوڑنے کے لیے جمع ہوتے ہیں، نیت سب کی ایک ہی ہے، منزل بھی سامنے ہے، اور جو وہاں ریڈ لائن لگی ہوئی ہے اس کو وہ ہاتھ لگانا چاہتے ہیں اور کراس کرنا چاہتے ہیں خیریت کے ساتھ۔ آپ صراط کی مثال بھی ایسے ہی لے سکتے ہیں، راستے کی بھی، اور پل کی بھی مثال ایسے لے سکتے ہیں، وہاں سب نے جانا ہے۔ آپ پابندی نہیں لگا سکتے کہ 10,000 سارے وہاں پہنچیں گے، کچھ ایسے ہیں جو 10 قدم دوڑ سکتے ہیں، ان کی ہمت اتنی تھی، انہوں نے بھی دوڑ لیا، وہ اس کام میں شریک ہو گئے، they are participants of that marathon۔ ان سے یہ کوئی اعزاز واپس نہیں لے سکتا کہ انہوں نے گرینڈ میراتھن جو فلان جگہ سے فلان جگہ تک ہوئی اس میں حصہ نہیں لیا۔ اسی طرح سے عمل ہے، جتنا کوئی کر سکتا ہے۔ کچھ ایسے ہیں جو 2 کلومیٹر دوڑیں گے، کچھ ایسے ہیں جو 10 کلومیٹر پورے دوڑیں گے، کچھ ایسے ہیں جو پہلے 100 میں آئیں گے، کچھ ایسے ہیں جو پہلے 10 میں آئیں گے، کچھ ایسے ہیں جو پہلے 3 میں آئیں گے، اور ایک ایسا ہے جو سب سے آگے ہو جائے گا۔ یہ اس کی مثال ہے۔ اب اس کو آپ ایک اور، جہاں میں نے پہلے عرض کیا کہ اللہ رب العزت صرف دعوت اور تبلیغ، بہت اچھی بات ہے، ساری اچھی بات کرنا بہت اچھی بات ہے، صرف اس پہ نہیں چھوڑا، فرمایا اسپیچ اینڈ دین ورکس رائٹیس۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس کے کام درست ہونے چاہیے، اس کا عمل اپنی گفتگو کے مطابق ہونا چاہیے، وہ جو لوگوں کو بتلاتا ہے وہ خود اس پہ عمل کرے، دیانتداری کی بات کرتا ہے کر کے دکھائے، اچھائی کی بات کرتا ہے کر کے دکھائے، نیکی کی بات کرتا ہے کر کے دکھائے، انصاف کی بات کرتا ہے کر کے دکھائے، عمل کرے۔ اور تیسرا، اور وہ کہے I am of those who bow in Islam، اور مکمل اللہ رب العزت کے لائے ہوئے پیغام کے سامنے کہے یہ وہ اصلی چیز ہے، یہ وہ حقیقی چیز ہے، یہ وہ آخری چیز ہے، یہ وہ سچی چیز ہے جس کے سامنے میں سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ اس کا آخری پہلو میں جوڑنا چاہتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، میری ہزار جانیں قربان، ہماری ہزار جانیں قربان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے۔ سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کب کہا گیا؟ کیا اعلان نبوت اور بعثت کے بعد، تبلیغ کے بعد، قرآن حکیم سنانے کے بعد، یا اس سے پہلے؟ جواب تاریخ دیتی ہے، اس سے پہلے۔ فیصلے آپ کو کرنے کے لیے چیف جسٹس کا وہ عرب جو اپنی طرز کے عظیم باغی سمجھے جاتے تھے ہمیشہ، انہوں نے آپ کو چیف جسٹس، سب سے بڑا منصف، کب تسلیم کیا؟ بعثت کے بعد، اعلان نبوت کے بعد، تبلیغ کے بعد، یا پہلے؟ جواب ہے پہلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دا موسٹ رائٹیسٹ مین، سب سے عظیم آدمی کب مانا گیا؟ آدمی کی میں بات کر رہا ہوں، کب مانا گیا؟ اعلان نبوت کے بعد یا اعلان نبوت سے پہلے؟ تاریخ بتاتی ہے اعلان نبوت سے پہلے۔ اور کون کون، سیدہ خدیجہ الکبریٰ سمیت کون کون متاثر نہیں ہوا؟ وجہ کیا تھی؟ وہی تو ابھی آئی نہیں ہے، قرآن کا نزول نہیں شروع ہوا، تکمیل بات کی بات ہے۔ بعثت کا اعلان نہیں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور لوگوں کو یہ پیغام جو آج ہم یہاں پہ سن رہے ہیں، یہ پیغام ابھی نہیں آیا۔ وجہ صرف ایک ہے، گڈ پبلک کانڈکٹ اینڈ بیہیویئر۔ لوگوں کے ساتھ جو آپ کا سلوک تھا وہ دیکھ لیجئے۔ آپ بات کہہ دیتے تھے، لوگ سمجھتے تھے سچ ہے، امانت رکھ لیتے تھے، لوگ سمجھتے تھے لاکر ہے، محفوظ ہو گئی۔ اب تو بدقسمتی سے لاکر بھی محفوظ نہیں رہے، امانت چلی گئی دربار رسالت میں، محفوظ ہو گئی، بات چلی گئی دربار رسالت میں، انصاف ہو گیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ آپ پہ یقین تھا،
یہ آپ کی سچائی پہ یقین تھا. یہ عظمت کہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جزیرۃ العرب میں بعثت سے پہلے اللہ رب العزت نے بھیجی؟ تھرو گڈ کانڈکٹ اینڈ بیہیویئر ٹو دی پبلک. اور آج اگر اس راستے پہ کوئی چلنا چاہے, اور اس راستے پہ ہم سب چلنا چاہتے ہیں, تو آپ یقین کیجئے دنیاوی عزت بھی بڑھتی ہے. میں اپنے شاگردوں سے کہتا ہوں کبھی کہ آپ اچھا کام کرو گے, اچھی پرفارمنس دو گے, اچھا نام تمہارا, کمائی بھی تمہارے, فائدہ تمہیں, لوگوں کی طرف سے اپریسیشن مفت. گڑبڑ کرو, غلط کام کرو, نان فنکشنل نان پرفارمنگ ہو جاؤ, صرف تمہیں نقصان, لیکن لوگوں کی طرف سے لان تان اضافی ہے. گڈ پبلک کانڈکٹ اینڈ بیہیویئر is essential for all those who want to be successful at three places: in their personal life, in their worldly life, and in the life which is hereinafter. وہ مستقل ہے. اور میں نے بات وہیں ختم کرنی ہے جہاں سے میں نے شروع کی تھی. خدا بندوں کے درمیان ملتا ہے. کیسے ملتا ہے؟ بندوں کے ساتھ درست سلوک سے. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. یہاں پہ ہم ایک بریک کی جانب بڑھتے ہیں خواتین و حضرات, اور بریک کے بعد سوالات کا سلسلہ شروع کریں گے. جی ویلکم بیک خواتین و حضرات. جیسا کہ آپ جانتے ہیں خواتین و حضرات کے سوال اس لیکچر کا مستقل حصہ ہوتے ہیں. اگر آپ بھی اس حوالے سے کچھ جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں ای میل کر سکتے ہیں liq@atv.com.pk. اس کے علاوہ ہمیں خط لکھ سکتے ہیں پلاٹ نمبر 36 سیکٹر H9 اسلام آباد. اب حاضرین کے سوالات کی جانب بڑھتے ہیں. جی آپ سوال کرنا چاہتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب, اچھی بات کرنے کے لیے اچھا انداز ہونا ضروری ہے, یہ آپ نے بتا دیا, مگر فرمائیے اچھا انداز کس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے؟ اچھا, یہ دونوں چیزیں انٹر لنکڈ ہیں. اچھی بات بذات خود آپ کو سافٹ کر دیتی ہے. اگر بہت ہی اندر کوئی وہ ختم اللہ والی بات نہ ہو کہ تالا نہ لگا ہوا ہو, تو اچھی بات کی اپنی ایک تاثیر ہے. اسی لیے اچھی باتیں کہنی چاہیے زیادہ. اور جس طرح میں نے پہلے کہا کہ انعام مانگنا چاہیے, اس سے کبھی انصاف نہیں مانگنا چاہیے, اس سے عدل نہیں مانگنا چاہیے. اور ایک پہلو اس کا یہ ہو گیا. دوسرا پہلو اس کا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اچھی بات کے لیے اچھا انداز کیسے اپنایا جائے. یہ وہ دور ہے جو انفارمیشن کا دور ہے, اور اس دور میں کمیونیکیشن سکل ایک باقاعدہ سائنس ہو گئی ہے. اس کے اوپر ڈاکٹریٹس ہو رہی ہیں, پی ایچ ڈی ہو رہی ہیں. یہ سیکھنے میں کوئی حرج ہے؟ ہمارے پاس وہ نعمت ہے جو یہ ہے تو سب کی, لیکن ہم چونکہ اس پہ ایمان لا چکے ہیں, اس لیے ہمارے سے مراد ان کی جو اس پہ ایمان لے آئے. ایک ایسی نعمت ہے جو دنیا میں اور کوئی نعمت موجود نہیں ہے. یہ ہمیں بتاتی ہے کہ اچھا انداز کیسے اپنایا جائے. نمبر 1 از سافٹ. نمبر 2 از ویری امپورٹنٹ, وچ از اے ریزن. عربی میں کہتے ہیں خیر الکلام اقل ودل. اس سے اچھا کمیونیکیشن سکل کے اوپر لیکچر کوئی نہیں دیا جا سکتا. یہ جو میں نے آپ کو ایک جملہ عربی کا سنایا ہے کہ سب سے اچھا کلام وہ ہے, خیر الکلام سب سے بہتر کلام وہ ہے, اقل ودل جو قلیل ہو دلیل کے ساتھ. کوئی دعویٰ آپ کریں, دلیل پیچھے نہیں ہوگی, دعوے کو لوگ نہیں مانیں گے. پرانے زمانے میں تو ثبوت مانگتے تھے, اب ثبوت چھوڑ دیجئے, کم از کم دلیل تو مانگتے ہیں. اب معجزے لوگ طلب نہیں کرتے, ریزننگ تو مانتے ہیں, جو بالکل درست بات ہے, مانگنی چاہیے ریزننگ. اس لیے اچھا انداز اپنانے کے لیے